آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث سے بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بولتے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرشاہبادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں۔ وہ گاؤں وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث ہیں اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے، محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا، عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا، آپ کا چاچا کون تھا، آپ کا بھتیجا کون تھا، اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب سے بہت آگے ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے یہ دیکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، جو توحید پر دنیا سے گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما يدخل الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، آپ نے فرمایا 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق۔ اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے، شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے، شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا۔ آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے۔ آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی، عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے،
70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है कि दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, न उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, न माँ के साथ सलूक अच्छा है, न बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते बस 5 टाइम के नमाजी हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वाल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल-फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्ज, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह हैं वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली है दूसरी चीज अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिरुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे। कितने बच्चे बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से को मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम करो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदका जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश। 3 चीजें होंगी। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के नबी के साहबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह तआला। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा ऐ अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्नह, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊंगा।
اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام و بذل الطعام، اے میرے صحابی تو دو کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ بذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے بھائی، گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں، تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو۔ بیوی کی پیشانی پر درد پڑ جاتا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا ہے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں، جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے، بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرکار آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بعد میں کبھی کھا لیں گے، بھوکے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں آج چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی بیویاں نہیں ملے گی، ایسی عورتیں نہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ موٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو، اگر تمہارے کچھ رشتے دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ 2 کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔ اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، جب دنیا بستر پہ سو رہی ہو یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہو، چیٹنگ میں مگن ہو، یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہو، رات کو اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے
اور رات کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ او لوگوں، چار کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور دوسرا کام واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، مہمان کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو۔ اور لوگوں اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر کر رہا تھا، موبائل میرا ڈسچارج آ گیا، اور آپ لوگ تو سمجھتے کہ مولانا صاحب تو صاحب فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب لوگوں کو بھی کیسا کیسا سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردوان سے گھر جا رہا تھا، بنارس جا رہا تھا، اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ کریں۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جنرل ٹکٹ خریدا، ٹی ٹی سے ملا، میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے، کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں، اے سی 2nd میں، اے سی 1st کلاس میں، جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں، پوری ٹرین فل ہے، میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں دے سکتا۔ ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی، میں بیٹھا، ٹی ٹی نے باہر کر دیا نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں، آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں، پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزاری ہے۔ اور موبائل میں میرے اتفاق سے چارجنگ نہیں تھی، موبائل میں ڈسچارج تھا، میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری۔ ایک تو تکلیف جو ہوئی رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا، وہیں لیٹنا پڑا، تو جو تکلیف ہوئی۔ موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہے، موبائل بند ہے، تو انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا۔
इतना ताल्लुक हो गया हमारा मोबाइल से, इतना जुड़ाव, इतना कनेक्शन हो गया हमारा मोबाइल से। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 1 घंटा भी अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। न जाने किसकी किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका किसका मैसेज आया होगा, और 1 घंटा भी आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में 5 मरतबा जो अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जो अल्लाह ताला के साथ आपकी बातचीत होती है, जो आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह से बातचीत करते हैं, हमारी 5 टाइम की नमाजें छूट जाती हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कानों पर कोई जू नहीं रहती है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है।